دوستو، آپ لوگوں نے برٹش ایمپائر کا نام تو ضرور سنا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کے اتہاس کا ابھی تک کا سب سے بڑا ایمپائر تھا۔ انگریزوں کی بنائی ہوئی یہ سلطنت دنیا کے کتنے بڑے حصے پر پھیل گئی تھی، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریزوں کی اس سلطنت کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی، اور وہ کہاوت یہ تھی کہ انگریزوں کی اس سلطنت میں کبھی بھی سورج نہیں ڈوبتا ہے، کیونکہ جب سورج برٹش ایمپائر کے کسی ایک حصے میں ڈوبتا ہے تو وہیں دوسرے حصے میں نکل بھی چکا ہوتا ہے۔ آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا جیسے دیش کے جن کی گنتی آج کے دور میں دنیا کے سب سے طاقتور ملکوں میں ہوتی ہے، وہ بھی اس سلطنت کے غلام تھے، یعنی کسی دور میں ان طاقتور دیشوں پر بھی انگریزوں کا ہی راج ہوا کرتا تھا۔ ان تمام دیشوں کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے ہمارے مہان بھارت دیش پر بھی ایک لمبے وقت تک راج کیا تھا اور ہمارے بھارت کے لوگوں کو بھی اپنا غلام بنایا تھا۔ دوستو، ویسے تو جب بھی بھارت دیش میں انگریزوں کی راج کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان جیسے بہادر لوگوں کی شکل ہمارے دماغ میں آتی ہے، کیونکہ یہی وہ بہادر لوگ تھے کہ جن کو شہید کرنے کے بعد ہی انگریز ہمارے بھارت دیش پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ لیکن دوستو، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر انگریز بھارت میں سب سے پہلی بار کب آئے تھے، اور جب آئے تھے تو کیوں آئے تھے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت میں انگریز سب سے پہلے 1608 میں آئے تھے۔ اس وقت بھارت پر مغل بادشاہ جہانگیر کا راج ہوا کرتا تھا۔ شروع میں انگریز بھارت میں صرف اور صرف بزنس کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے بزنس سے مطلب ہے، اس کے علاوہ ہمیں بھارت کی راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں بھارت کے کسی بھی انسان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جن لوگوں کو وہ سیدھا سادہ سمجھ کر اپنے دیش میں بزنس کی اجازت دے رہے ہیں، وہی لوگ کچھ دنوں بعد ہمیں اپنا غلام بنا کر ہمارے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آخرکار 1799 میں انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد، یعنی 19ویں صدی شروع ہوتے ہوتے پورے بھارت دیش پر قبضہ کر کے بھارت میں رہنے والے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ بھی ہے کہ سن 1608 میں بھارت دیش میں آنے والے انگریز سن 1800 میں جا کر ہی بھارت دیش پر قبضہ کرنے میں کیوں کامیاب ہوئے تھے؟ بیچ کے بچے ہوئے 200 سالوں میں انگریزوں نے بھارت دیش پر قبضہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے ان بیچ کے سالوں میں قبضہ کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، یا پھر کوشش کی لیکن وہ ناکامیاب رہے؟ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان بیچ کے 200 سالوں میں انگریزوں کے بھارت دیش پر قبضہ نہ کر پانے کی سب سے بڑی وجہ ان لوگوں کا حد سے زیادہ کمزور ہونا تھا، اور ان کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ تھی مغل سلطنت کا حد سے زیادہ مضبوط ہونا، کیونکہ مغل آرمی اس دور میں حد سے زیادہ طاقتور تھی۔ خاص طور سے مغل سلطنت کے آخری طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تو مغل آرمی اتنی زیادہ طاقتور ہو چکی تھی کہ کسی کے لیے بھی اس سے لڑ کر جیتنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل سلطنت بھارت کے سب سے بڑے حصے پر پھیل گئی تھی۔ لیکن دوستو، پھر 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل سلطنت نہ صرف کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، بلکہ دھیرے دھیرے انگریزوں کی طاقت بڑھنا بھی شروع ہو گئی تھی، اور پھر 1707 کے بعد انگریزوں کو نہ تو مغل بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ روک سکا، اور نہ ہی مراٹھا سامراج میں پیدا ہونے والا کوئی یودھا روک سکا، اور پھر اس طرح سے ہی انگریز پورے بھارت دیش پر ہی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حالانکہ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگریزوں نے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھی بھارت دیش پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انگریز اس کوشش میں نہ صرف ناکامیاب ہوئے تھے بلکہ ان کو حد سے زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، اور بھارت دیش میں اپنے وجود کو بچانے کے لیے انہیں اورنگزیب عالمگیر کے محل میں جا کر فرش پر لیٹ کر رو رو کر معافی مانگنی پڑی تھی۔ دوستو، یہ کہانی لگ بھگ 1686 کی ہے کہ جس دور میں برٹش سے آنے والے انگریزوں کا بزنس بھارت کے بہت سارے علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ اس دور میں برٹش کے لوگوں نے مغل سلطنت سے کچھ خاص طرح کے لائسنس حاصل کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے ان کے سامان پر ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا۔ اسی دور میں ہی فرانس اور پرتگال سے آنے والے ویاپاریوں نے بھی مغل سلطنت سے یہ گزارش کی کہ انہیں بھی کچھ ایسے ہی خاص لائسنس دیے جائیں
کہ جس کی وجہ سے ان کے سامان پر بھی ٹیکس نہ لگایا جائے، لہٰذا ان کی یہ گزارش مغل سلطنت میں قبول ہو گئی اور انہیں بھی کچھ ایسے خاص لائسنس دے دیے گئے جس کی وجہ سے ان کے سامان پر بھی ٹیکس لگنا بند ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو، جب اس بات کی خبر ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جوزایا چائلڈ تک پہنچی تو وہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے فوراً انڈیا میں موجود ایسٹ انڈیا کمپنی کے ادھیکاری کو یہ آرڈر جاری کیا کہ تم فوراً بنگال کھاڑی اور عرب ساگر میں موجود مغل سلطنت کے جہازوں کا راستہ کاٹ دو اور تمہیں جو بھی مغل سلطنت کا جہاز ملے اسے فوراً لوٹ لو۔ اتنا ہی نہیں، اس نے لندن سے فوجیوں کی کچھ ٹکڑیاں بھی بھیجی جنہیں یہ آرڈر دیا کہ تم بھارت میں جا کر انگریزوں کے ساتھ مل کر مغل سلطنت سے جنگ کرو۔ جیسے ہی لندن سے مغل سلطنت کے خلاف جنگ کرنے کا آرڈر جاری ہوا، ویسے ہی ممبئی میں موجود انگریزوں کے کچھ سپاہیوں نے مغل سلطنت کے کئی جہاز لوٹ لیے۔ بدلے میں مغل سلطنت کے ایک طاقتور کمانڈر یعنی سیدی یاقوت نے 20,000 فوج کے ساتھ ممبئی شہر کا گھیراؤ کر لیا۔ ایسی حالت دیکھ کر انگریزوں کی فوج میں افراتفری مچ گئی اور وہ سارے انگریز اپنی جان بچانے کے لیے اس قلعے میں جا کر چھپ گئے کہ جس قلعے کو انگریزوں نے اپنے بزنس یعنی ویاپار کے لیے بنوایا تھا۔ سیدی یاقوت اگر چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس قلعے کو فتح کر سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انگریز زیادہ دنوں تک اس قلعے میں نہیں چھپ سکیں گے، اسی لیے انہوں نے دور سے ہی اس قلعے پر گولہ باری جاری رکھی اور بالکل وہی ہوا جو سیدی یاقوت نے سوچا تھا۔ کچھ دنوں کے اندر ہی قلعے کے اندر کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا اور قلعے کے اندر لوگوں میں طرح طرح کی بیماریاں پھیلنا بھی شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے محل میں موجود انگریزوں کی اب ایک ایک کر کے جان جانا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے حالات دیکھ کر اب بہت سارے انگریز اپنی موت کی ڈر کی وجہ سے چپکے سے محل سے نکل کر سیدی یاقوت کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے اور اس سے جا کر اندرونی طور پر مل جایا کرتے تھے۔ اس دور میں بہت سارے انگریزوں نے اسلام دھرم بھی اپنا لیا تھا تاکہ وہ سیدی یاقوت کا بھروسہ جیتنے میں کامیاب ہو سکیں۔ حالانکہ دوستو، انگریزوں کے لیے یہ پریشانی صرف ممبئی میں ہی نہیں بلکہ بنگال میں بھی تھی، جہاں شائستہ خان نام کے ایک مغل کمانڈر نے انگریزوں کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ یعنی اب انگریزوں کے پاس اپنی ہار قبول کر کے معافی مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اسی لیے اب انگریزوں نے اپنے 2 آدمیوں کو مغل سلطنت کے آخری طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے محل کی طرف روانہ کیا۔ کئی دنوں کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد چھپتے چھپاتے یہ دونوں لوگ اورنگزیب عالمگیر کے محل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں لوگ مغل سلطنت کے آخری طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے محل میں پہنچے تھے تو ان دونوں کی حالت ایسی تھی کہ مانو 2 فقیر کھڑے ہیں۔ ان دونوں کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، سر لٹکے ہوئے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ دونوں مغل دربار میں اورنگزیب عالمگیر کے سامنے حاضر ہوئے، انہیں فوراً ہی زمین پر لیٹ جانے کا حکم دیا گیا۔ پھر ان دونوں انگریزوں نے مغل سلطنت کے بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے سامنے نہ صرف اپنی ہار قبول کی بلکہ اورنگزیب عالمگیر سے معافی بھی مانگی اور روتے ہوئے ان سے یہ درخواست کی کہ ہمارے اس لائسنس کو پھر سے بحال کر دیا جائے کہ جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور سیدی یاقوت کو ممبئی میں ہمارے قلعے کی گھیرا بندی بھی بند کرنے کا حکم دیا جائے۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں کی اس بغاوت پر نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ساتھ ساتھ ان کا لائسنس بھی دوبارہ بحال کر دیا گیا، لیکن بغاوت کرنے کے جرم میں اورنگزیب عالمگیر نے ان کے اوپر 1.5 لاکھ کا جرمانہ بھی لگایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی رکھی تھی کہ بھارت میں موجود ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ گورنر یعنی جوزایا چائلڈ کہ جس نے مغل سلطنت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا آرڈر جاری کیا تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھارت چھوڑ دے اور اب اسے کبھی بھی بھارت دیش میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس طرح سے انگریز اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھارت دیش میں اپنا وجود بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حالانکہ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس دور میں اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں کو معاف نہ کیا ہوتا اور ان کی اس بغاوت کی وجہ سے ان کی کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھارت دیش سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا ہوتا تو شاید آج بھارت دیش کا اتہاس کچھ اور ہی ہوتا۔ حالانکہ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ جوزایا چائلڈ نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف لڑنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل بچکانہ فیصلہ تھا، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل سلطنت دنیا کی
की सबसे ताकतवर सल्तनतों में गिनी जाती थी। एक आंकड़े के मुताबिक औरंगजेब आलमगीर की फौज की तादाद 9 लाख से भी ज्यादा थी और अमीरी का आलम यह था कि पूरी दुनिया की दौलत का 25% सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अंदर ही मौजूद था। यानी औरंगजेब आलमगीर के दौर में भारत देश हर तरह से आज के दौर के अमेरिका की तरह था और यही वो दौर था कि जब भारत देश को एक सोने की चिड़िया बोला जाता था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।